ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی انسان سکتے میں چلا جاتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے۔ کینسر کسی بھی شخص کے لیے زندگی کا ایک ناممکن اور ایک مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ ہر سال کینسر سے تقریباً 80 لاکھ افراد مرتے ہیں، جبکہ ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے کینسر سے ریکور کرنا بھی آسان ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ریشوز میں بھی کمی آئی ہے۔ لیکن دوستو، کینسر تو کینسر ہے۔ دوستو، کینسر کی کچھ عام شکلیں ہیں، مثلا چھاتی کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، لبلبے کا کینسر، پروسٹیٹ کینسر اور جلد کا کینسر۔ لیکن ایک لفظ اس فہرست سے ہمیشہ غائب رہتا ہے، وہ ہے دل کا کینسر۔ کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جسے دل کا کینسر ہو؟ شاید نہیں۔ کیا دل کا کینسر بھی ہوتا ہے؟ دوستو، اس کا مختصر ترین جواب ہاں ہے۔ دل کا کینسر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ انتہائی نایاب ہے۔ یہ تقریباً 10 لاکھ میں سے صرف 34 لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس کے نایاب ہونے کی اصل وجہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، انسانی جسم میں ایک آٹومیٹک کنٹرول سسٹم ہے جس کے تحت روزانہ لاکھوں پرانے اور خراب سیلز ٹوٹتے ہیں، جبکہ اس کی جگہ دوسرے سیلز بن جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، بعض اوقات پرانے سیلز کسی خرابی کی وجہ سے ٹوٹ نہیں پاتے، جبکہ اس کے ساتھ اور نئے سیلز بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جسم کے کسی حصے میں خلیات کا توازن بگڑتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے سیلز کے کام میں خلل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، جسم میں ان اضافی خلیات کا مجموعہ ہی کینسر کہلاتا ہے۔ آئیں اب دل کے کینسر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب بات ان اعضاء کی ہوتی ہے جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو دل کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور مرتے وقت تک دھڑکتا رہتا ہے۔ دن رات میں ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں یہ کام نہ کرتا ہو۔ اسی لیے دل کے پاس پرانے خلیات کو ختم کرنے اور نئے خلیات بنانے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے دل کے 50% خلیات ہماری پیدائش سے لے کر مرتے وقت تک کبھی تبدیل نہیں ہوتے، جبکہ باقی 50% یا اس سے بھی کم سیلز کسی خرابی کی صورت میں ہی تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ یہ بھی کبھی نہیں بدلتے۔ جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کینسر سیلولر نقل کی وجہ سے اور تقسیم کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایک ایسے عضو کے لیے جس کے سیلز تبدیل ہی نہ ہوتے ہوں، اس کے لیے کینسر کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ جبکہ دوسری طرف جسم کے بہت سے حصے ایسے ہیں، جیسا کہ جلد، معدہ، بڑی آنت وغیرہ، چھاتی وغیرہ، ان میں مسلسل سیلز ٹوٹ بھی رہے ہیں، جبکہ اس کی جگہ دوسرے سیلز بھی بن رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ صرف آج ہی کے دن میں آپ نے اپنی جلد کو کتنی مرتبہ رگڑا ہے۔ اسی طرح چھاتی کے ٹیشوز بھی ہارمونل سرگرمی کی وجہ سے پھیلتے اور سکڑتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے کینسر بہت زیادہ عام ہیں، کیونکہ جسم کے ان حصوں میں مثلاً چھاتی میں، جلد میں اور بڑی آنت وغیرہ کے ٹیشوز وغیرہ کے سیلز بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر دل کا کینسر کیسے ممکن ہے؟ دوستو، دل کے کینسر کو عام طور پر 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: پرائمری ٹیومر، سیکنڈری ٹیومر۔ پرائمری ٹیومر، مہلک پرائمری ٹیومر عام طور پر کینسر کی وہ قسم ہے جو جسم کے نرم ٹیشوز میں بنتی ہے، مثلاً گوشت وغیرہ میں۔ سیکنڈری ٹیومر، دل کے کینسر کے پیدا ہونے کے زیادہ امکانات دل کے ثانوی ٹیومر کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن کینسر کے سیلز خون میں شامل ہو کر دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دل تک پہنچتے ہیں تو دل کینسر کے سیلز کی زد میں آ جاتا ہے، جس کی صورت میں دل کا کینسر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں کے باوجود دل کا کینسر بہت نایاب ہے۔ تقریباً 10 لاکھ میں سے 34 افراد ہی اس کا شکار ہوتے ہیں، اور تقریباً سارے کے سارے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔